اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیسہ جو ہے جی وہ غلط جگہ خرچ ہوگا. آ گیا ہے, تمیز نہیں ہے خرچ کرنے کی. صحیح ہے. چلے جائیں گے لڑکیاں خرید لیں گے, چلے جائیں گے یورپ, اور چلے جائیں گے UAE اور عیاشی کر کے آ جائیں گے. یہ کیا زندگی ہے؟ اکثر ہوتا ہے نا, پیسہ آ جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا اسپینڈ کہاں. اس کے لیے ذوق چاہیے. بالکل بالکل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا آنر کی بات ہے, آپ تشریف لے آئے. آپ کہیں جاتے نہیں اور ہم نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ آگے تشریف لے آئے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ایکچولی آپ کے اس پروگرام کا کاز بہت اچھا ہے جی. اس وجہ سے میں کہا کہ جانا چاہیے, بات کرنی چاہیے. ویسے بھی مجھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ چونکہ میرا انٹریکشن بہت ڈیپ ہوتا ہے تو اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بات کروں جو کہیں پہنچے. سر اسٹوڈنٹ میں تو ہم بھی آتے ہیں آپ کی وجہ سے میرا کریئر جو وہ فلرش کیا, کیونکہ 2007 میں آپ نے میں نے جو ڈرامہ ڈائریکٹ کیا تھا اس کے آپ اسکرپٹ رائٹر تھے. تو مجھے یہ بڑا آنر حاصل ہے کہ آپ کے نام کا میرے ساتھ منسوب ہو جانا. مجھے بہت ایک طرح سے معتبر اس ٹائم کے جو ینگسٹرس تھے ان میں, اور شجاعت ہاشمی صاحب اور دیبا بیگم اور اس طرح کے لوگوں کو میں نے ڈائریکٹ کیا اتنی چھوٹی ایج میں, تو اس کے لیے ایک تو میں ظاہر بہت آنر فیل کر رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ بنیادی طور پہ مین وجہ کیا ہے جو آپ زیادہ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں کہیں انٹرویوز یا شوز میں جاتے ہوئے؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. جب سے یہ میڈیا اوپن ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے جی, تو اس میں کچھ انفوٹینمنٹ کا جو امپریشن آیا زیادہ ہے وہ, تو اس میں سیریسنس نہیں ہے. وہ کہنا چاہیے کہ ویورز لینے کے لیے اور اپنی وہ بڑھانے کے لیے, فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے یا ویورشپ بڑھانے کے لیے ان کو ہر طرح کا کام کرنا پڑتا ہے. تو میرے جیسا جو ٹیچر ہے اس کے لیے انکمفرٹیبل ہوتا ہے یہ سارا ماحول. تو مجھے تو سنجیدہ بات کرنی ہے, یا میں جب کلاس میں ہوں تو ظاہر ہے ہر طرح کی بات ہوتی ہے کلاس میں, لیکن بیسیکلی اس میں کوئی کامیڈی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. تو میرا تعلق سنجیدہ مضامین سے ہے, تو اس لیے یہ ہے وجہ, اور کوئی وجہ نہیں. اچھا صحیح ہے, کیونکہ آپ کم دیکھتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا, میں تصحیح کر دوں, کیونکہ لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھی شاید ہم جو کام کر رہے ہیں وہ شاید مطلب ان کو آفینڈ کر رہا ہے یا کچھ, لیکن میرا خیال ہے آفینڈ کرنے والی چیز ہے بھی کہ آپ جیسے اگر سیریس آدمی کو بلا کے کامیڈی کرنے شروع کر دیں وہ, تو ظاہر ہے پھر وہ اس میں ان کا نقصان ہے, اس لیے کہ میں پھر اٹھ جاتا ہوں. ظاہر ہے کہ میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا, کیونکہ اس میں اچھا کام بھی ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی, اچھا جملہ آ رہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن موسٹلی نہیں آ رہا ہوتا اور وہ جگت کی اس میں چلا جاتا ہے. تو اس کا جواب تو میں دے سکتا ہوں, لیکن اس طرح ہونا نہیں چاہیے کہ میں وہاں پہ آ جاؤں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں سر, آپ ہمارے آئیکونک جو مطلب لیجنڈری جو رائٹرز ہیں ان میں, اور اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ یو آر دا لاسٹ, میں کہتا ہوں جو لیگ میں اب کچھ لوگ رہ گئے ہیں جو کہ اس لیول پہ ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں اپنے کام کو. اچھا سر, ایک فارمل طریقے سے ہم اپنا انٹرویو ہمیشہ شروع کرتے ہیں. انفارمیشن آپ کی تھوڑی سی اس لیے درکار ہے کہ لوگ اصغر ندیم سید کو ایز اے رائٹر جانتے ہیں, لیکن ایز اے انسان جو ہے ہم نے آپ کو بہت کم مطلب جانا ہے اس طرح. سب سے پہلے بتائیے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 14 جنوری 1949. 1949 ہے. اچھا جی, اور آپ کیپریکون؟ جی. تو کیپریکون میں تو ہوتی کوالٹی سب سے پہلی ہے کہ لیڈرشپ. ایز سچ میں لیڈرشپ میں بلیو نہیں کرتا. اس کی وجہ اس میں ایک کمانڈنگ ہوتی ہے پوزیشن, تو میں کمانڈ نہیں کرنا چاہتا. میں ایک بہت فرینڈلی ایٹماسفیئر اور ایک کمفرٹ زون پیدا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. صحیح ہے. تو میں کبھی بھی اس طرح کا ٹیچر نہیں کہ جس کے منہ سے شعلے نکل رہے. It's always a dialogue with my students. So مجھے اچھا لگتا ہے. تو اس لیے وہ بات آپ کی جو ہے کہ لیڈرشپ ہے, کوالٹیز ہوتی ہیں, لیکن میں ایکسرسائز نہیں کرتا, کیونکہ اس میں پھر ایک ایگو آ جاتی ہے, ایک ہوتی ہے کہ ابو
ऑल है या पता नहीं अपने आप को क्या, समझ गया, तो वो मैं एक्सरसाइज नहीं करता। नार्सिसिज्म का जो वो आपको नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं। हालांकि देखा जाए लीडरशिप तो आपके अंदर ऑलरेडी, मतलब एज अ राइटर भी, एज अ टीचर भी, और कमांडिंग एवरीथिंग, आप कैप्टन ऑफ द शिप ही हैं एक तरह से। लेकिन वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो एक रवायती जो एक नार्सिसिज्म है वो नहीं होता आपके अंदर। अच्छा अच्छा। सर प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की आप? मुल्तान की है जी। अच्छा, ये हमें नहीं बहुत पता। अच्छा ही हिस्टोरिक मेरी यादें हैं। अच्छा जी। और मेरा बचपन भी उसी में है, फिर मेरी तालीम भी उसी में है। एमरसन कॉलेज मुल्तान, जो अब एमरसन यूनिवर्सिटी, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज था, यानी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरह से। ठीक है जी, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उन्हीं की लेगेसी पे था। ठीक है। तो उसने मेरी तरबियत की, वहाँ टीचर्स और जो भी माहौल आपको मिलता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना कैरियर भी वहीं से शुरू किया, सेम कॉलेज से कैरियर शुरू किया। अच्छा। इधर एमए करके निकला, पंजाब यूनिवर्सिटी की एमए क्लासेस थी, और उधर ही मुझे कमीशन ने अपॉइंट कर दिया। अच्छा अच्छा। तो सिलेक्ट होके मैं गया, और मैं उन्हीं का कुलीग हुआ जो मेरे उस्ताद थे। सही। तो ये आपकी पहली जॉब भी वही होगी। अच्छा अच्छा। और एजुकेशन आपकी वैसे कहाँ से? स्कूल आपका जो अर्ली डेज? स्कूल भी मुल्तान का है, मिलत हाई स्कूल है। अच्छा, वहाँ पर मैट्रिक तक आपने? मैट्रिक तक बड़ा अच्छा स्कूल। तो ज़बान, मतलब आप मुल्तान में तो सराइकी आई थिंक ज़्यादा है जी। मुल्तान बड़ी दिलचस्प जगह है। अच्छा। कि वहाँ जब माइग्रेशन हुई है, हाँ जी, तो पानीपत, करनाल, अंबाला और ये जो अजला थे, वहाँ से लोग वहाँ पर सेटल हुए। अच्छा। तो वो अपनी ज़बानें, अपना कल्चर, अपनी कुजीन साथ लेके आए। तो जब वो ब्लेंड हुई है मुल्तान के साथ, अच्छा। तो उसकी डाइवर्स फ्लेवर्स जो थे, मैं उसमें पला। अच्छा। तो नतीजा ये है कि मुझे हरियाणवी भी बोलनी आती थी, अब जरा कम हो गई है, क्योंकि उन्हीं बच्चों के साथ हम पढ़े। बिल्कुल ठीक है। फिर उसमें पंजाबी, फिर उसके अंदर सराइकी, तो ये सारी जबानों का जो मिलाप है। फिर उर्दू के अंदर खुद हिंदी है, सारी चीजें, फारसी है, अरबी है, तो अरबी है। तो एक मिजाज जब आपका इन जबानों के साथ जुड़ जाए, बिल्कुल ठीक है, तो उन जबान नहीं होती, कल्चर भी होता है। बिल्कुल सही। तो वो कल्चर भी अंदर आपके आता है, और वो एक मतलब जिसको कहते हैं ना महसूस तरीके के साथ वो आपके साथ ही आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज फ्रेंडशिप है, कि उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो गई जो उधर से आए थे। तो अब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो उनका विजन है, वो बिल्कुल और तरह का है, और मेरा बिल्कुल और तरह का। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं, कोलैबोरेशन हुआ तो लुत्फ आ गया। क्या बात है। अच्छा जी, सर बताइए, सिबलिंग्स आपके बहन भाई कितने हैं? हम 5 बहन भाई, सबसे बड़ा मैं। अच्छा जी। उसके बाद मेरे बाद भाई, और फिर बहन, फिर भाई, फिर बहन। अच्छा, हम 5। अच्छा, 5 हैं, और आप सबसे बड़े हैं? जी, मैं। अच्छा। सर पेरेंट्स का थोड़ा सा बताइए, वालदा का, वालिद का। वालदा मेरी 8 तक पढ़ी हुई थी। अच्छा जी। और हम आम बैकग्राउंड, जो उस जमाने में क्लासेस नहीं थी, यानी या तो अपर क्लास है, रईस खाना है, ठीक है, तो या फिर नीचे। ये वो कल्चर था, जैसे आपको याद होगा कि राजे राजवाड़ों में या तो रियाया होती थी, ठीक है, तो या फिर अशराफिया होती थी। तो अभी तक वो माहौल वहां पे था। अच्छा। तो हम आम आदमी का जो होता है, तो मेरे वालिद जिम्मेदार फैमिली से तो नहीं थे, लेकिन जिम्मेदारा जानते थे, तो इस बुनियाद पर उन्होंने सर्विस की। अच्छा। बहुत बड़े जागीरदारों की। अच्छा। तो उससे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने भी, हमने भी। तो वो अच्छा माहौल था। तो वालदा ने ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वालिद ज़्यादा जी तरबियत तो वालदा की तरफ से। तो आपके वालिद और वालदा जो बेसिकली वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वालिद का ताल्लुक तो था भावलपुर से। अच्छा जी। वालदा मुल्तान से थी। फिर वालिद साहब वहीं मुल्तान में सेटल हो। ठीक है। और उनका चूंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड जो था, वो पीरी मुरीदी का भी था। वो पीरी मुरीदी नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन लोग ही उनके पास रोज सुबह सवेरे आ जाते। ठीक है। और वो मैंने प्यास ड्रामे में वो आपने अच्छा उनका रोल मैंने प्ले कराया। सही। कि एक उनका बेटा प्रोफेसर है, एक बेटा जो है वो फकीर। वो फिर मैंने वो कहानी को जोड़ा। अच्छा। तो वो उस माहौल में रहते थे। क्या बात है, बड़ा आइकॉनिक प्ले था वो। तो सर घर का माहौल कैसा था आपका? थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वालदा बेपनाह लिबरल, जिधर चाहो जाओ,
جو چاہو کھیل کھیلو، لیکن جب بابا کے آنے کا وقت ہو تو ڈھنگ سے گھر میں بیٹھے نظر آؤ، کیونکہ ان کو تھا کہ ان کو پڑھانا ہے. اب 5 کو پڑھایا. اب بڑے ظاہر ریسورسز جتنے بھی تھے جی 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 کہ یعنی یہاں تک تھے کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور داخل نہیں ہو سکتا تھا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہاسٹل فیس چاہیے. تو پھر میں نے سارا اپنی تعلیم وہی مکمل کی. اچھا اچھا اچھا. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ ویسے مذہب کا بھی گھر میں آپ کے رجحان تو ہوگا؟ لیکن لبرل تھا. اچھا لبرل تھا. اس طرح وہ سختی نہیں تھی. پیرنٹس دونوں کی طرف؟ دونوں کی طرف. اچھا اچھا اچھا. لیکن جو ایک بنیادی تعلیمات ہے وہ ہمیں بچپن سے ہی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم وہ ہمیں پڑھائی گئی. اور الحمدللہ کہ جو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید آپ پڑھیں تو بس پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کائنات میں ہیں. کیا بات ہے. اور آپ کے علوم کیا ہیں، علم کا منبع کیا ہے. وہ بہت سارے سورسز ہیں جو قرآنی تعلیمات کے ساتھ ہیں، بلکہ قرآنی علوم جو موجود ہیں ہم نے ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. اور یہ بات میں بار بار کیا کرتا ہوں کہ جغرافیے کا علم، ہسٹری کا علم، کہانی کا علم، فلکیات کا علم، اوشنالوجی کا علم، یہ سارے کیا ہیں؟ کلچر کا علم، یہ سب قرآنی ہے. کیا بات. اگر آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کا علم جو ہے پتہ نہیں کہاں تک جاتا. سر آپ دیکھیے کہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے ہم سے کیا کیا اسٹیل کر لیا، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. اور میں یہ کہتا ہوں صرف قرآن ہمارے پاس ایک کتاب ہی رہ گئی، ہم نے اس سے کچھ سیکھا. دیکھیں سختی نہیں تھی میرے گھر میں، اسی لیے میں مائل ہوا. سختی ہوتی تو شاید میں ریئیکشن میں کچھ اور ہوتا. یہ بہت بیسک پوائنٹ آپ نے بتایا ہے نا. جب آپ بچے کو ذرا تھوڑا دیں، اسپیس دیں کہ بچہ یہ بھی ہے، یہ جغرافیہ ہے جس میں تو رہ رہا ہے. بارش ہے کہاں سے آتی ہے. غالب کا شعر ہی اگر آپ پڑھ دیں کہ کتنا سمپل شعر ہے کہ سبزہ و گل کہاں سے آئے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. غالب سوال کر رہا ہے کائنات کے بارے میں، اور ان ساری باتوں کا جواب قرآن میں موجود ہے کہ یہ کیسے آتے، سائنٹیفکلی موجود ہے. کیا بات ہے. سر نک نیم کیا تھا آپ کا گھر میں؟ والد والدہ کیا نہیں انہوں نے تو میرا نام اصغری پکارا. اچھا اصغری. ٹھیک ہے. لیکن جو میں کالج میں آیا نا تو وہ خام خواہی پپو. اچھا. تو اس کی کوئی وجہ نہیں. اچھا. تو یہ پرانے دوست ابھی بھی بولتے ہیں آپ کو اس نام سے؟ بولتے ہیں. اچھا واہ جی واہ، واہ جی واہ. صحیح ہے سر. اچھا میموریز کوئی مجھے بتائیے ملتان کی. کوئی بچپن میں کون سے گیمز کھیلتے تھے؟ دوست کون تھے آپ؟ ایکچولی بات پتہ ہے کیا ہے کہ جو نچلے طبقے میں غربت میں یا سفید پوشی ہم اس کو کہتے تھے، ٹھیک ہے جی، میں پلتے ہیں نا، وہ ایڈوانٹیج میں رہتے ہیں کیونکہ ان کو گلی کا بھی علم ہوتا ہے، ان کو گراؤنڈ کا بھی علم ہوتا ہے. صحیح. ان کو ویگا بانڈنگ بھی اچھی لگتی ہے. وہ گلیوں میں گھوم کے گم ہونا بھی جانتے ہیں. تو وہ یہ ایڈوانٹیج تھا میرے پاس. اور پھر گھر حویلی میں تھا، بہت جگہ تھی، تو ہم ہر طرح کا کھیل کھیلتے تھے. یہ تو انہوں نے پتنگ بازی پہ خام خواہ پابندی لگائی، ساری زندگی پتنگ بازی کی. اچھا. کچھ بھی کوئی ایسا حادثہ قطعی نہیں ہوا. اچھا. تو بڑا اچھا کلچر تھا. تو اسی طرح فٹ بال ہے جیسے جو اس وقت کے بیسکس تھی. کرکٹ ہمیں نہیں آتی تھی. کیوں؟ کہ وہ مہنگی گیم تھی. اس کے لیے بیٹ لینا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر 12 کھلاڑی بھی چاہیے. ہم وہ گیمیں کھیلتے تھے جس میں 1-2 بچے. آپ نے کنچے بھی کھیلے ہوں گے سب ہے نا؟ کنچوں کا میرے پاس ڈھیر تھا. واہ واہ واہ. صحیح ہے سر. ملتان کی سوغات کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ایکچولی اس کی اپنی کوزین رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک عجیب و غریب آپ کو بتاؤں، وہ سستی کوزین تھی. یہ تو خیر اب تو فوڈ اسٹریٹوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ورنہ وہ ایک عام آدمی کی فوڈ جو تھی نا، اس میں دال مونگ ایک ڈش تھی. ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہے. انتہائی سستی کہ چنے کی دال ہے اور مونگ ثابت، یہ ابلے ہوئے ہیں، ان کو مکس کر کے اس پہ مسالہ. یہ ہر گھر کی ڈش ملتان میں ناشتہ اس سے ہے، رات کو بھی اس سے. آپ سستی تو جائیں لے لیں. پھر چنے ہیں اس طرح کی، ٹھیک ہے، اور ہیلدی بھی ہے، بالکل ہیلدی ہے، فریش ہے، بالکل بک جاتی ہے اس نے پڑے. تو یہ ان کی بنیادی. پھر ایک روٹی ہوتی ہے جو پھولی ہوئی ہوتی ہے، ذرا میٹھی ہوتی ہے، جی، اس کو ڈولی روٹی کہتے ہیں. ڈولی روٹی کیوں کہتے ہیں؟
کہ جب خواتین بچیوں کی شادی ہو جاتی تھی تو مائیں ان کے ساتھ یہ روٹیاں بھیجتی تھیں کہ راستے میں کام آئے. اچھا, ڈولی میں ڈولی کے ساتھ روٹی جاتی. اچھا, واہ یار, تو اس کا نام ڈولی روٹی پڑ گیا. کیا بات. بعد میں پھر سون حلوہ ایک اسپیشلٹی ہوا, تو وہ بھی ہم بچپن سے ہمیں پتا ہے کہ اس کا بھی رواج یہ تھا کہ کمرشل نہیں تھا وہ. مثلا 6 گھر مل گئے, انہوں نے پیسے پول کیے اور ایک باورچی بلایا, اسے کہا بنا دے, اس نے بنا دیا, سب نے اپنے حصے لیے چلے گئے. تو وہ کمرشل نہیں تھا, وہ ہر گھر میں ہوتا تھا. مطلب ایک ایکسپیرینس تھا وہ بھی, ایک اس کا پورا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سر, آپ تقریباً غالباً 50 سال سے زیادہ اب آپ کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ پڑھاتے کیا ہیں. وہ ذرا ایلیبوریٹ کریں. میری ظاہر ہے کہ جو تعلیم لٹریچر کی تھی تو میں نے لٹریچر پڑھا ہے. لیکن جب میں نے یہ کیا, ٹیلی ویژن کیا اور ڈرامہ میں نے لکھا, ڈرامے کی میری کوئی تربیت نہیں تھی, کوئی تربیت نہیں تھی. پی ٹی وی لاہور نے مجھے پک کیا. آپ نے کوئی ٹریننگ نہیں لی؟ نہیں, ٹریننگ یونیورسٹی لیول پہ تھا ہی نہیں ہے, یہ تو اب ہے. تو میں نے سٹارٹ کیا NCA میں پہلی بار, اسکرپٹ رائٹنگ میں نے شروع کرائی. تو خیر, تو میری تو آن گراؤنڈ تربیت ہوئی ہے. ایکٹروں نے تربیت کی ہے کہ وہ جب ریہرسل کرتے تھے اور میرا ڈائلاگ بولتے تھے تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ ڈائلاگ ان کے منہ پہ سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یا وہ جب ٹون لگاتے تھے پنجابی کی, سندھی کی, تو میں سیکھ لیتا تھا. تو سکھانے والوں میں ڈائریکٹر بھی تھے, وہ بھی ایکٹر بھی تھے. سو جب میں نے یہ سیکھا ڈرامہ لکھنا تو پھر میں نے ڈرامہ پڑھانا شروع کر دیا, کیونکہ وہ میری اپنی تربیت تھی. تو اب میں ڈرامہ پڑھا رہا ہوں. اچھا. پھر اس کے ساتھ میں نے فلم کی تربیت خود سے لی. ٹھیک ہے. فلم پڑھائی, تھیٹر پڑھایا. تو میرے پسندیدہ موضوعات, کیوں, ان کا تعلق لٹریچر سے ہے. اچھا. دنیا کا کلاسیکل لٹریچر فلم میں آیا. جی. فلم کو بچا لیا اس نے. یہی لٹریچر تھیٹر پہ آیا, تھیٹر کو بچا لیا. یہی لٹریچر جب ٹی وی ڈرامے میں آیا پوری دنیا میں. مثلا اینا کرینینا جو ہے ٹالسٹائی کا, وہ فلم نہیں بنی, بعد میں بنی. وہ پہلے BBC نے اس کا سیریل بنایا اور پی ٹی وی نے دکھایا. یہ تھے زمانے پی ٹی وی کہ اینا کرینینا ہم نے وہاں دیکھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پی ٹی وی تو ویسے دیکھا جائے ہمارے اساتذہ میں دیکھا جائے تو وہی آتا ہے, اور وہ آپ کی جنریشن سے لے کے ہماری جنریشن تک, ایون آج بھی وہ اپنا ایک کلچر جو ہے وہ مطلب وہ کر رہا ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے کہ بیسکلی واٹ از رائٹنگ, لکھاری ہونا کیسے بنا جا سکتا ہے, اور جو نئے بچے اگر اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کچھ تھوڑی سی ٹپس اگر آپ دے دیں کہ. جی, یہ بڑی اچھی بات ہے. میں کلاس میں بھی یہ ساری باتیں, سمپل سی بات ہے. دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے اسکل ایکسرسائز سے آتی ہے, اور ایک ہے کریٹو سیلف. اچھا جی. اللہ کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور مطالعے سے بھی آتا ہے. بالکل. اگر میں نے فلم نہیں دیکھی, میں نے ناول نہیں پڑھا, تو ہاؤ کین آئی رائٹ. یہ بھی ہے. سمپل سی بات ہے کہ آپ کو آن گراؤنڈ بھی تو اپنے آپ کو میک اپ کرنا ہے نا, اپڈیٹ کرنا ہے. سو ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, ادیبوں میں بھی یہ پرابلم ہے کہ فلم نہیں دیکھتے. فلم سے مراد پاکستانی فلم نہیں ہے, فلم سے مراد انٹرنیشنل سینما ہے. انٹرنیشنل. بالکل. وہ چاہے جرمنی کا ہو, برطانیہ کا ہو, ہالی ووڈ کا ہو, ایون کچھ انڈیا کا ہو, تو کلکتہ کا ہو, تو وہ میٹر کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں سینما نہیں دیکھا گیا. دوسرا یہ کہ ناول, جو کلاسک ناول ہے, وہ نہیں پڑھا گیا, کم پڑھا گیا. تو اس کو پڑھنے کے بعد, فلمیں دیکھنے کے بعد, میں نے فلم پڑھانا شروع کیا, اور اس کے بعد تھیٹر پڑھانا شروع کیا. جب میں نے تھیٹر پڑھا کہ جو بڑے تھیٹر رائٹرز ہیں, سیموئل بیکٹ ہے, بریخت ہے, آئینیسکو ہے, آرتھر ملر ہے, وہ پنٹر ہے, بہت سارے ہیں بڑے. تو ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لٹریچر کیسے ٹرانسفارم ہوتا ہے, کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو تھیٹر, انٹو ایکٹنگ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دیکھیں, آپ نوکری کریں نہ کریں, لیکن یہ آرٹ آپ کو آنا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کی زندگی میں بھی اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں. صحیح. اور کلچر کو سمجھنے کے لیے یہ میرا خیال ہے واحد ایک ذریعہ ہے. سر, یہ جو آج کل کی نیٹ فلکس کی جو رائٹنگ آ گئی ہے, جو AI کا اسکرپٹ آ گیا ہے, اس کے بارے میں پلیز تھوڑی سی نشاندہی کریں
یہ کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جی کہیں نہیں لے کے جائے گی. بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم نے پالا ہے, وہ ہم سے پل رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کو جو فیڈ کریں گے وہ اس کا اثاثہ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اس اثاثے پہ وہ چلے گا. اچھا, اس کا فائدہ میڈیکل سائنس کو ہو رہا ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس میں کوئی 2 لاکھ مریضوں کا ڈیٹا ہے, فرض کرو. جی. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیٹا وہ اندر سے پروسیس کرتا ہے, تو پھر وہ ڈائگنوز کر دیتا ہے کہ جی اس کو یہ ہے یا وہ. ٹھیک ہے. لیکن لٹریچر اور چیز ہے. لٹریچر میں کیا ہے, یا پینٹنگ, اس میں کیا ہے, اس میں ایک کریٹو سیلف ہے جو ان نون ہے. غالب کو خود نہیں پتا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, یعنی ان نون سے آ رہے ہیں. تو جب آپ کے ان نون سے آ رہے ہیں تو آپ کو بھی نہیں پتا نہیں ہے. تو یہ ہے کریٹیوٹی. تو کریٹیوٹی اور اسکل, یہ 2 چیزیں جب کمبائن ہوں گی تو کوئی رائٹر بننے کی کوشش کرے گا یا وہ اس کی پریکٹس کرے گا. تو ہم لوگ بھی جب شاعری شروع کی تھی تو پڑھتے تھے, دیکھتے تھے, ٹرائی کرتے تھے, سوچتے تھے ویژن, تو کہیں نہ کہیں سے ٹوٹا ہو جاتا, کنیکشن بن جاتا, ہو جاتا ہے. رائٹ. تو اس طرح سے. کیا بات ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے کیا آپ ابھی کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا ابھی آپ صرف آپ کا جھکاؤ ایجوکیشن کی طرف ہے, کیونکہ آپ تھوڑا کم کام کرنے لگ گئے؟ دیکھیے, کام میں نے جیو کے ساتھ فرض کر لیں 4-5 سیریل کیے ہیں. اچھا, کہ یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیا ان چینلز کے لیے, یہ تب تک کیا جب تک میری بات سنی جاتی تھی, یا جب تک میں ڈیسائیڈ کرتا تھا مجھے کیا دکھانا ہے. صحیح. جب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے یہ دکھانا ہے, تو بھائی پھر میں نہیں ہوں, میں الگ ہو گیا. پھر میرا دوسرا رول ایز اے ٹیچر, ایز اے رائٹر, میں نے پھر اپنے ناول لکھے, میں نے اپنی کہانیاں لکھی, میں نے اپنی چیزیں لکھی. تو میرا وہ رول شروع ہو گیا جو میں نے نیگلیکٹ کیا ہوا تھا ایک لحاظ سے. میں آئی واز بزی, لیکن پھر میں نے کہا کہ اب ٹائم ہے کہ میں اپنی یہ باتیں کروں. خیر, وہ ہو گئی. تو یہ نہیں ہے بات کہ میں مثلا اب گورنمنٹ آف پاکستان علامہ اقبال پہ, کیونکہ اس کے 150 سال پیدائش کے ہونے لگے. اچھا جی. تو وہ اس کے لیے بڑا سیریل لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. اوکے. اس کے لیے مجھے بھی اپروچ کیا گیا. اچھا جی. تو اگر ہو جاتا ہے تو میں اقبال پہ سیریل لکھوں. ٹھیک. تو یہ نہیں ہے کہ میں نہیں لکھوں, اویلیبل, لیکن کیلیبر جو ہے مجھے پتا ہونا چاہیے مجھے کرنا کیا ہے. اگر مطلب ایسا کوئی کام ہے جس کے کرنے سے کچھ معاشرے میں کچھ چینج آتا ہے یا کچھ سیکھ آتی ہے, کیونکہ آپ وہ والے رائٹر نہیں ہیں جو جیسے روزی روٹی کے لیے مطلب, اور میرا خیال ہے آپ کی جو آرٹ کی بھوک ہے وہ تو آلریڈی آپ کی ایجوکیشن جو آپ دے رہے ہیں وہاں سے پوری ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پہ ایک میں نے اور آپ سے سوال کرنا ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ پرائیویٹلی شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو STN تھا اس کو اون کرتے تھے, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, میں اون نہیں کرتا تھا, میرے دوست اون کرتے تھے. اچھا جی. طاہر خان تھے, تاجدار عادل تھے, عالم تھے. جی. اس طرح سے 2-3 دوست تھے. وہ انہوں نے مجھے پھر انوائٹ کیا آپ پہلا سیریل لکھیں. ٹھیک ہے. اب NTM ابھی دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرائیویٹ چینل کیا ہوتا ہے. کہ ہم نے تو PTV کو دیکھا, اسی میں کام کیا, اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. تو اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا. اور زیادہ تر لوگ تو صرف STN کو جانتے ہیں جو بعد میں بنا, پہلے وہ NTM تھا. ہاں. اب NTM کے اندر پھر جب مجھے بلایا گیا تو میں نے ایک چیز سوچی جو میری اللہ نے مجھے عطا کی, وہ یہ تھی کہ PTV میں جو ریسٹرکشنز ہیں, PTV میں جو ایک پابندیاں ہیں, یا ایک خاص حد تک موضوعات کو ہم چھیڑ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں چھیڑ سکتے. مثلا اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مثلا ہم اس وقت جاگیرداروں کو بھی اس طرح سے چیلنج نہیں کر. تو میں نے کہا اب موقع ہے کہ اب ایکسپریس کرو جو سوشلی پولیٹیکلی کوشچنز ہیں جو تمہارے اندر, یہاں ایکسپریس کرو, کیونکہ یہاں وہ پالیسی نہیں ہے. اچھا جی, صحیح. تو چاند گرہن اس لیے اچھا بن گیا کہ مجھے کھل کے کھیلنے کا موقع ملا. میرا خیال ہے جو اس میں فریال گوہر کا کریکٹر تھا وہ آپ شاید PTV پہ نہ کر سکتے. نہیں, نہ کر سکتا. جو شیما کرمانی کا کریکٹر تھا وہ آپ نہ کر سکتا, یا پھر میں اس کی اس طرح ڈائنامکس کو
टच ना कर, हाँ, ऊपर से करता तो उसका तो कोई फायदा नहीं, उसका फायदा नहीं था। सही। तो ये मतलब आपके ख्याल से ये प्रोग्रेसिवनेस जो है ये एनटीएम, तो उससे फिर ये हुआ कि मुझे दूसरा भी मैंने मेघ मल्हार किया, वो भी पीटीवी पे नहीं हो सकता था क्योंकि वो बांग्लादेश बनने के बाद का था कि वो बांग्लादेश बनने के बाद सूरत हाल क्या है, जो फैमिलीज उधर से इधर आए हैं या जो उधर रह गए जो उर्दू स्पीकिंग थे, तो क्या, तो वो भी बड़ा अल्लाह के फजल से वो ठीक। और यही बांग्लादेश का जो आपने पोर्शन शीमा किरमानी के कैरेक्टर में जो वो किया, भी उस वक्त कराची में बहुत आम था ना, तो वो बड़ा एक जिसको कहते हैं सेंसिटिव मसला था कि वो खवातीन वहां से जो है स्मगल होके आ जाती थी यहाँ पे, और फिर पॉलिटिकली भी बहुत है जी वो जहानिया जो शाह का जो कैरेक्टर था वो सारा बहुत, मैं अभी हम करेंगे उस पे बात। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए कि 1989 में आपने एक ड्रामा जो किया था प्यास, मुझे बाद में किसी ने बताया कि आपको जो है वो तकरीबन 2016 में जो है जावेद अख्तर साहब ने अप्रोच किया था कि वो प्यास को फिल्म के शक्ल में कन्वर्ट करना चाहते थे। वो प्लीज़ वाक़या ज़रा बताइए। वो वाक़या ये है कि 2016 नहीं, ये है 93 का ही वाक़या है। अच्छा, 92 का वाक़या है। अच्छा। जी फौरन ही, उसके फौरन बाद ही अच्छा। वो हुआ ये था कि हमारी दोस्त थी परवीन शाकिर, जी, तो अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे, आमीन। तो वो मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि मैं जा रही हूँ इंडिया बॉम्बे। अच्छा जी। तो जावेद अख्तर साहब ने फरमाइश की है कि मैं वहाँ से कैसेट लेती जाऊँ प्यास की। अच्छा, तो वो कहाँ से मिलेंगी, तो वो खैर मैंने उनको प्रोवाइड की, तो वो ले गई, वो उन्होंने देख लिया। उसके बाद वो यहाँ आए उस वक्त हैदराबाद में शूटिंग हो रही थी इमैकुलेट कंसेप्शन, बिल्कुल। तो उसमें शबाना आई हुई थी, और ये भी आए हुए थे। ठीक है। तो शबाना तो अपना काम करती थी, ये मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज आ गए। ठीक। तो वहाँ बैठ के, अच्छा, शबाना जी के साथ आए थे ये? जी, ये थ्रू आउट कराची गए। अच्छा, हाँ, ये थ्रू आउट साथ थे। अच्छा। तो ये ठहरे थे यहाँ सलीमा हाशमी के घर, शोएब हाशमी के साथ। ठीक है। शोएब मेरे साथ कुलीग थे, तो सुबह शोएब के साथ मेरे कमरे में, तो इस तरह से हमारी ताल्लुक बना और फिर वो अब तक कायम है। अच्छा। तो वो कहते थे कि इसके, मैंने कहा राइटर के तौर पर मेरे पास राइट्स हैं, तो आप फिल्म बनाएं। ठीक है। तो वो फिर कहीं बीच में रह गई, फिर आपको पता है इंडस्ट्री के हालात। ठीक। लेकिन मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग, अभी तक वो याद रखते हैं कि भाई अभी भी है। मैंने कहा जी मैं हूँ, सही। कहता मेरा बेटा बनाएगा, मैं नहीं बना सका, बेटा बनाएगा। अच्छा, फरहान बनाएगा। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त ड्रामा था वो, बहुत ही प्यार था, और आपने उसके लिए निगार अवार्ड लिया था बेस्ट राइटर का। चलते रहते हैं। ठीक है। अच्छा जी सर, अब हम वैसे आपके मैंने ड्रामास की जो लिस्ट निकाली थी जो फेमस हैं, आइकॉनिक हैं, एक तो प्यास हो गया, फिर आपने किया चांद ग्रहण, फिर ख्वाहिश ड्रामा, वो बहुत था, निजात, अलाओ, मेघ मल्हार, हवाएं और गुलाम गर्दिश, ये तो मेन हो गए। इसमें से जो 3 है जो मैं बहुत ज़ाहिर उनके साथ मेरी अकीदत है, चांद ग्रहण, निजात और हवाएं, ये आइकॉनिक है। अच्छा, चांद ग्रहण का तो आपने काफ़ी जिक्र भी किया कि मतलब एक प्रोग्रेसिव चीज़ लेकर आया वो इंडस्ट्री में। चांद ग्रहण के बाद आपके अंदर, अपने अंदर एज अ राइटर क्या चेंजेस आए? उसमें चेंज ये आया कि खुल के लिखना ज्यादा एक राइटर के लिए आज़ादी जो है जी, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर आप फिल्टर लगा के लिखेंगे तो जाहिर है बहुत सारा सच अंदर रह जाएगा। तो निजात के वक्त भी मुझे थोड़ा फ्री हैंड मिल रहा था। वो कैसे? अच्छा, कि निजात बेसिकली पीटीवी की प्रोडक्शन नहीं है, निजात है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की प्रोडक्शन। ओके जी। अच्छा, सायरा को उन्होंने कमीशन किया, मुझे किया, टीम बनाई, ठीक है, और पीटीवी से मुआहदा किया। अच्छा जी, ये है। अच्छा, ये बात नहीं हमें पता। यही है। फिर वो इसके ओनर थे, वो ये ले गए ड्रामा टर्की में उसको ट्रांसलेट करा के चलाया। फिर वो ले गए इजिप्ट, फिर वो ले गए बांग्लादेश। तो ये उन्हीं की प्रॉपर्टी थी। पेमेंट भी डॉलर्स में हुई थी। अच्छा, हम दोनों को। जी, ठीक। सर पीटीवी ने अच्छा काम ये किया कि उन्हें प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि ये मौजूआत वो थे
جو پاکستان کے موضوعات تھے اور چھوٹے طبقوں کے موضوعات تھے, اور زیادہ ٹچ بھی نہیں کرتے تھے لوگ ان کو نا, کیونکہ فیملی پلاننگ کبھی بھی اس طرح اوپنلی بات ہی نہیں ہوتی. آئی تھنک آہٹ میں بھی سائرا نے وہ کیا تھا, لیکن آہٹ پرائیویٹ پروڈکشن تھا, لیکن وہ پرائیویٹ تھا نا, وہ تو این ٹی ایم پہ شاید پلے ہوا تھا نا, وہ پی ٹی وی. آہٹ بھی پی ٹی وی پہ ہوا تھا. اچھا, وہ بھی جان ہاپکنس ہے. اچھا 2 پروجیکٹ جان ہاپکنس لایا, ایک مجھے دے دیا, ایک حسینہ معین, کیونکہ اس وقت دونوں ہم بہت اوپر تھے, بہت جی مین اسٹریم میں آپ لوگ تھے, تو دونوں کو انہوں نے دے دیا. مجھے ذرا بڑا کام دیا کیونکہ میرا بڑا کام, اس کا کینوس بہت بڑا تھا. کینوس. اچھا, بیسکلی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب وہ جو لے کر آئے تھے, اس میں کیا میں اس کا مطلب لوں کہ بیسکلی وہ اسٹوری جو ہے ٹیلنگ تو ظاہر سائرا نے کی, لیکن وہ جو کانسیپٹ تھا وہ آپ لوگوں نے ڈیولپ کیا تھا یا وہ لوگ لے کر آئے تھے؟ نو, انہوں نے کچھ نہیں دیا. اچھا, رونلڈ ہیس, رون ہیس اس کو, پروفیسر بڑا اچھی اردو جانتا تھا. ٹھیک ہے, اور بعد میں بھی میری دوستی اس سے رہی. اچھا جی. ہیس کمال کا آدمی تھا. ہیس نے صرف اتنی بات کی کہ میاں کیا لوگے, اور یہ میرا سبجیکٹ. ٹھیک ہے جی, دیٹس آل. اچھا, اس پہ پھر میں نے خود ہی کہانی بنائی. ظاہر ہے وہ تو نہیں جانتا تھا نا کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, چھوٹے گھروں میں کیا پالیٹکس ہوتی, وہ تو ظاہر ہے اسے نہیں پتا. تو وہ اس نے مکمل اعتبار کی. کریکٹرائزیشن جو آپ نے کی تھی نا, اس میں جس طرح حضور بخش کا جو نماز جاز کا کریکٹر تھا کہ وہ لومڑیاں پکڑتا ہے, اب یہ ایک بڑا ہی ایک عجیب سی چیز تھی کہ مطلب اس کے گھر میں اتنی اولاد ہے لیکن وہ بیٹے کے چکروں میں وہ کرتا چاہ رہا ہے. اور رونلڈ ہیس نے اعتبار کیا, لیکن جب وہ لکھا گیا اور سائرا کو بھی اس نے بلایا, سائرا اس وقت ٹیم کا حصہ بنی. ٹھیک ہے جی. تو اس بندے نے کیا کیا کہ میرے سارے سکرپٹس کو سکین کیا ہوا تھا گرافس میں کہ یہ کریکٹر کہاں سے چلا, کہاں پہنچا, کہ اس کی کہانی کیسے چلی, یہ چھوٹی سب پلاٹ کہاں ہے, جو ایک سائنس ہے. جب سائنس پہ اس نے اس کو رکھ کے دیکھا تو کہنے لگا اٹس ونڈرفل. میں ڈرا ہوا تھا, میں نے کہا یار یہ قاعدے کے سارا ہی بکواس ہے, تو میں کیا کروں. صحیح وہ ایک ہوتی ہے. اب سائرا یہ سن رہی تھی, سائرا ماشاءاللہ حیات ہیں, وہ اس کی گواہی دیں گی کہ سائرا نے مجھے کہا دیکھ کے کہ بس تو بچ گیا میرے تو, مینز کہ میں تو مین میں نکالتی ہوں. صحیح. اب تو میں اس کے ایک لفظ بھی تبدیل نہیں کروں گی کیونکہ یہ تو بہت اعلیٰ طریقے پہ ہوا. صحیح. نہیں. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ اس ڈرامہ نے, ہم تو بچے تھے اس ٹائم پہ, لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہم بھی جب وہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے تو میرا خیال ہے ہم نے جو شاید پوری زندگی کا اپنا جو تجزیہ بنایا بعد میں, میرا خیال ہے, یا کلچر کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ ہمارے تو گھر کے ماحول اور طرح کے تھے, لیکن آپ ہمیں ان گھروں میں لے کر گئے نا اس کے تھرو, اسپیشلی جو وہ بچپن کی شادی کا جو اس میں کانسیپٹ تھا, اور وٹا سٹا, اور کس طرح وہ مطلب, بلکہ اس میں ایک جگہ تھی جس میں دردانہ بٹ آئی تھیں چھوٹے سے اس کے کریکٹر کے لیے, اس میں ہمیں یہ بھی دکھایا تھا کہ مطلب اس طرح کی جو شادی ہوتی ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. تو اور پھر جو مرینا خان کا جو رول تھا اس میں کہ بے اولادی, یعنی اور ایک اور طبقہ, یعنی جو ذرا اور مختلف تھا, اور پھر ان کی کولیبریشن, اور پھر اس وقت ڈاکٹر جی سی ایس پی بن رہے تھے. تو میں نے سوال اٹھا دیا کہ وہی ڈاکٹر سی ایس پی بن کے, اسسٹنٹ کمشنر بن کے جس تحصیل میں جا رہا ہے وہاں اصل ڈاکٹر نہیں ہے, اور اس کو علاج کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو یہ ایشو پہلی دفعہ اٹھا ہے. اچھا, اصل میں اس میں جو اصل بات تھی وہ تھی اسٹرکچر. اتنے ایشوز کو اسٹرکچر کرنا یہ ایک اللہ کی طرف سے تھا. یہ تو وہی ہو گیا نا کہ آپ نے دریا کو کوزے میں لٹرلی بند کر کے دکھایا. 13 ایپیسوڈ ہیں اور مجھے نیٹ کرنا ہے سارا, ہر ایک کا الگ الگ آپ کو نظر آئے, تو وہ شکر ہے. اور پھر وہ جو مساجد, یہ جو مولوی حضرات کی جو ایجوکیشن, اور کس طرح بچہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے اور پھر وہ کدھر ہتھے چڑھ جاتا ہے, مطلب میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ شاید 3 یا 4 ڈفرنٹ سیریل یا موویز کی کہانی تھی جو آپ نے ایک ساتھ, اور وہ اتنی خوبصورت نٹڈ تھی کہ ہم یہ ویٹ کرتے تھے کہ ہما نواب کا اب کیا مطلب کہانی کہاں تک پہنچی ہے. تو آپ وہ بڑا, اور پھر ایک جگہ پر آپ نے ان ساری کہانیوں کو جوڑا, وہ کراس کرتے ہیں سارے کریکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ. یہ آرٹ جو ہے نا, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا, کیونکہ ایک ہی شاید ڈگر پہ چلتا تھا پورا اسکرپٹ پہلے پی ٹی وی کا کہ 2 کریکٹرز ہیں یا 4 کریکٹرز ہیں بس اسی کے, لیکن یہ ملٹیپل جو لائن ہے. یہ کہ اس کا کانسیپٹ ہی تھا کمیونٹی, ایک کمیون کو میں لے کے چل رہا تھا. تو کمیونٹی میں 10 گھر آتے ہیں, 20 گھر آتے ہیں, ان کے الگ الگ ایشوز ہیں, سب کو ٹیپ کیا. پر
بہرحال ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. اچھا جی پھر ہم آتے ہیں ہوائیں کے اوپر. ہوائیں کا ایک کانسیپٹ جو ہے لوگوں کے ذہن میں, آپ کیونکہ سامنے بیٹھے ہوئے, میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا کچھ تھا عنصر آپ کے ذہن میں؟ 100% تھا. اسی کی بنیاد پہ لکھا گیا, اور چونکہ پی ٹی وی پہ آنا تھا تو مجھے بہت احتیاط سے دیکھنا تھا کہ سملیرٹیز جو ہیں وہ میں کیسے کریٹ کروں. تو وہ مجھے کریٹ کرنی پڑی. 2 بیٹیاں دکھائیں. بیٹیوں کی آخری ملاقات ماں کے ساتھ سیم ملاقات ہے جو بھٹو صاحب کے سیل میں بے نظیر اور اس کی بیٹی صنم اور نصرت صاحبہ کی. وہ اگر آپ آج وہ سین دیکھیں اور وہ پڑھ لیں جو ان کی ڈیٹیل اب تو چھپ گئی ہے نا, تو آپ کو حیرت ہوگی. مجھے خود حیرت, حالانکہ میں تو نہیں تھا وہاں جیل میں, سنائی تھی. تو وہ بالکل اور وہ ایکچوئل روئیں. سر میں پوری بات کروں گا اس پہ. یہ وہ سین جو ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی اب ایکٹنگ پڑھا رہا ہوں, اور آپ کا وہ جو سین ہے وہ میرے نصاب میں شامل ہے, کیونکہ وہ ایک, میں اس کو بلکہ ایکٹنگ مانتا ہی نہیں ہوں. وہ ایکٹنگ نہیں ہو رہی نہیں ہے, وہ شاید ایک, اور وہ سین ایسا ہے کہ اگر آپ پورا سیریل دیکھیں تو وہ وہی میننگ دیتا ہے جو کہ آپ صرف وہ اکیلا سین دیکھیں تو بھی وہی میننگ دیتا ہے. میری کافی مطلب بات ہوئی, غزالہ کیفی صاحبہ سے بھی ہوئی میری بات اس سلسلے میں. مجھے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ اس دن جس دن وہ آخری ملاقات والا سین تھا, سب اخبارات میں آیا تھا کہ کمزور دل حضرات جو ہیں وہ اس سین کو نہ دیکھیں. اور میں نے سوچا ایک دفعہ کہ کیا ہو, میکسیمم کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنی بڑی نیوز آ رہی ہے کہ بھی کمزور دل کے لوگ نہ دیکھیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم بٹ آئی واز کرائنگ, کیونکہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سین سے بہترین سین جو ہے ٹیکنیکلی اور ڈائلاگ وائز یا ایکٹنگ وائز, میں کہتا ہوں وہ ایک ایسا سین ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں ایکچوئل کہ ہم نے اس کو, اس میں ظاہر ہے کہ ڈائریکٹر کا بھی ظاہر ہے کمال ہے جی کہ ایکچوئل جیل لی گئی کراچی کی, مطلب سیٹ نہیں تھا. نو ایکچوئل سپریم کورٹ کی عدالت لی گئی. ایکچوئل جو کراچی میں چیمبر ہے چیف جسٹس کا, اس میں شوٹنگ ہوئی. کیا بات ہے, انہوں نے اجازت دی. صرف کیوں, جو بات آپ نے کی ہے اس کو اتھینٹیسائز کرنے کے لیے وہ کی, اور طلعت نے اس سیل میں رہ کے دیکھا, وہ میتھڈ ایکٹنگ میں چلے گئے, وہ چلے گئے. کیا بات ہے, کیا بات. اور ادھر ان بچیوں کو یہ پتا تھا کہ یہ کس کا ریپلیکا ہے یا کس کی وہ فیل, وہ بریفنگ آپ نے دی ہوئی تھی کہ مطلب جو ہما نواب اور وہ تھیں کومل رضوی, تو یہ اچھا ڈائریکٹر جو تھے حیدر امام رضوی صاحب, ان کا کنٹریبیوشن بتائیے اس پورے. ان کا یہ کہ انہوں نے اس کو باریکی سے سمجھا, جو لکھا ہوا ہے اس میں تو کوئی تعریف کا سوال ہی نہیں نہ ہوتا. تو وہ میرے اسکرپٹ کو پورا آنیسٹلی بلیو کرتے تھے اور آنیسٹلی لے کے چلتے تھے. تو یہ سین جب چلا ہے, میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ پی ٹی وی نے ایک جوا کھیلا. اچھا ہاں, انہوں نے یہ کیا کہ جی اس وقت اصغر ندیم سید کا لکھا ہوا چل رہا ہے, تو چلیں اس کو ایک موقع دیتے ہیں کہ یہ خبر نامے کے بعد ہم جو سلاٹ ہے اس کو پرائم ٹائم بنائیں کہ اس میں بھی اتنے اشتہار ہیں. آپ کو پتہ نا خبر نامے کے بعد تو ٹی وی ختم ہو جاتا تھا, 9:30 کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے. جی جی, انہوں نے یہ کہا تجربہ کرو. یہ اس تجربے میں لکھا گیا اور یہ شروع ہوتا تھا 10 بجے کے بعد, یہ 8 بجے کا نہیں ہے بالکل, اور لیٹ نائٹ تک چلتا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, جب وہ اللہ نے اس کو کامیابی دی تو اس میں ایڈ آدھے گھنٹے کے آنے لگے. جب وہ ایڈ آنے لگے تو پلے ختم ہونے لگا رات کے 1 بجے. اور یہ جو قسط تھی اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا, تو یہ قسط ختم ہوئی ہے 2 بجے رات کی. کیا بات ہے. اور کراچی میں رات 2 بجے کہتے یہ ہیں کہ ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. یس, دس از سم تھنگ آئیکونک, کیونکہ جیسے شام غریباں جو ہوتی ہے تو اس میں بھی سب اداس ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ ایک گھر ہے تو اس کا امپیکٹ یہ تھا. تو وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا امپیکٹ دبا ہوا تھا, یکدم لوگوں کو فیل ہوا, وہ ایکسپریس نہیں ہوا تھا پہلی دفعہ. آپ نے ایک طرح سے ہمیں اس سیل میں آپ لے گئے نا کہ وہ کیا. اچھا مجھے بتائیے بے نظیر بھٹو کا کچھ
فیڈ بیک آیا آپ کو؟ بیوی تو بہت خاتون، کمال کی خاتون تھی، اور انہوں نے شاباشی دی. ظاہر ہے کہ پی ٹی وی انہی کا ہی تھا، ظاہر ہے پی ٹی وی حکومت انہی کی تھی نا؟ میرا پتہ نہیں، مجھے اس وقت یاد تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یاد نہیں، لیکن ہاں بیوی کو تو پتہ ہے کہ آرٹسٹ کیا ہوتے ہیں، رائٹر کیا ہوتا ہے. گریٹ رہے وہ تو اس معاملے میں بہت کھلے دل کی، اور وہ ان کی پوری فیملی اس معاملے میں بہت وہ ہے نا، پوری فیملی بہت بہت زبردست. سر اس کے لیے تو یہاں پہ میں مطلب اسپیشل آپ کا تھینکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قلم سے یہ جو چیز ہم نے دیکھی اور جو محسوس کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید اس سین سے پہلے ہم کچھ اور تھے اور اس سین کو دیکھنے کے بعد ہم کچھ اور ہو گئے. قدرتی بات. یہ بہت بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا، اور یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ آپ جیسے رائٹر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. میرے ساتھ مطلب مجھے ایک شرف حاصل ہے کہ میں نے امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور آپ کے ساتھ بھی کام کیا. تو مجھے اس لیے ماشاء اللہ بہت آپ لوگوں کی صحبت کی وجہ سے شاید تھوڑا سا ہم بھی کچھ سنبھل گئے. اچھا سر، یہاں پر ہم ایک بات کرنے لگے ہیں کہ آپ کی ایز اے رائٹر بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں پوئٹری بھی ہے، افسانے بھی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ غالباً کتنی تقریباً آپ کی کتابیں؟ کتابوں کو تعداد سے تو میں کبھی نہیں گیج کرتا، نہیں نوٹ کرتا. ٹھیک ہے جی. اس کے موضوعات سے کرتا ہوں کہ میں نے لکھا کیا ہے. جی. تو ایک تو جو میں اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں نے 4 ناول لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، 4 پولیٹیکل ہیں اور آپ کی سوشل ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے لاہور کی تہذیبی زندگی یا پاکستان کی تہذیبی زندگی اس کو ڈاکومنٹ کیا. جیسے آپ یہ آرکائیوز کے لیے ایک چیز ڈاکومنٹ کر، جی، میں نے بھی وہ چیز ڈاکومنٹ کی ہے. 3 جلدوں میں ہے کتاب. اچھا جی. پھرتا ہے فلک برسوں، یہ 3 سیریز ہیں. پھرتا ہے فلک برسوں. اچھا جی. یہ ہے خاکے ان بڑے لوگوں کے جن کے ساتھ میں رہا، مطلب بیسڈ آن ٹرو سٹوریز. ٹرو ان کے خاکے ہیں، اسکیچز ہیں. اچھا. اوکے. ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ رہا، ان کا جو کنٹریبیوشن. صحیح. تو یہ 3 جلدوں میں تمام وہ لوگ جن کے ساتھ میرا تعلق رہا، مثلاً اشفاق احمد، مثلاً ضیاء محی الدین، مثلاً کمال احمد رضوی، انتظار حسین، عبداللہ حسین، وہ جن کے ساتھ میرا اللہ نے مجھے بہت موقع دیا ان کے، کیونکہ ایک تو ادب کی زندگی میں سے ریلیٹڈ تھا، دوسرا ٹیلی ویژن کی زندگی، تیسرا فلم کی زندگی. تو اس سے میرا ریلیشن شپ تھا. ٹھیک ہے جی. اس کی بنیاد پر پھر کیونکہ یہ سب دوست تھے، اور کرتا دھرتا بھی یہی ہے ہماری پوری انڈسٹری کے اس کے اوپر یہی بڑے لوگ ہیں. ان سب کو میں نے اس میں سمو لیا. آپ واہ. سب کا الگ الگ ایک خاکہ ہے. صحیح. اور سر جو پوئٹری ہے آپ کی، اس کی آمد کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ بھی ضیاء الحق کا زمانہ ہے. تو شاعری شروع کر دی تھی کالج کے زمانے سے ہی، لیکن ساتھ ہی آ گیا ضیاء صاحب. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے مزاحمت کی. تو میرے پاس تو مزاحمت کے لیے صرف شاعری تھی، میرے اور دوستوں کے پاس بھی تھی. ٹھیک ہے. تو کھل کے شاعری میں ہم نے استعارہ استعمال کیا، ہم نے تمثیل استعمال کی، جو ادب میں لاجیکل چیزیں ہیں، میتھڈز ہیں، بالکل ٹھیک، وہ ہم نے یوز کر کے تو اس ماشاء اللہ کے خلاف مزاحمت اور لوگوں کو بتایا. اور اس میں باقاعدہ اشارے تھے کہ یہ کس کو کیا بات کی جا رہی ہے اور کیا. تو وہ میری شاعری تھی اور دوستوں کی بھی تھی. اور شاعری میرا خیال ہے سب سے واحد ذریعہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر اپنی بات پہنچانے کا. دیکھیے جی، شاعری تو ہے ہی تہذیب، اس کی جمالیات ہوتی ہے، اس کی ایسٹیٹکس کے سے ہٹ کے تو آپ شاعری نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. تو اس بنیاد پر وہ ایک ایسا ہنر ہے، ایسا باریک ہنر ہے کہ جس میں زندگی کی اور خواب کی وہ ساری باریکیاں آ سکتی ہیں جو ویسے کسی اور جگہ نہیں آ سکتی. تو شاعری بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑی گنجائش ہے. آپ کی شاعری کے جو مجموعے ہیں یہ بھی کتابی شکل میں اویلیبل جی بالکل موجود ہے. اور یہ آپ کب سے کر رہے ہیں؟ یہ میں نے بتایا نا، ایم اے کرنے کے بعد. اچھا. میرا پہلا تعارف ہی شاعر کا تھا. اچھا. یہ جتنے میرے دوست بنے وہ شاعری کی وجہ سے. بعد میں ڈرامہ تو بہت بعد میں ہوا. ٹھیک ہے. تو آپ مشاعرہ وغیرہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں؟ مشاعرہ اب نہیں کرتا. پہلے آپ کرتے تھے؟ مطلب کبھی کبھی جب کوئی دیکھا کہ دوستوں کا ہے یا کچھ ہے تو وہ میں کر لیتا ہوں، لیکن میں پروفیشنل نہیں. ہاں، میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ مشاعروں میں نہیں. وہ نہیں. مجھے بلکہ ابھی انویٹیشن دیا گیا
ساکنان قائد کا مشاعرہ ہوتا ہے نا, اچھا جی کراچی کا, جی محمود صاحب نے. میں نے کہا بھائی محمود مجھے تم ہوٹ کرواؤ گے, میری شاعری اور طرح کی ہے. تو خیر وہ مسکرائے تو میں جاتا نہیں. اچھا وہاں نہیں جاتے, صحیح. اچھا سر جی, اب یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی گیم کھیل رہے ہیں, اس کا نام ہے ون ورڈ گیم. اصغر ندیم سید صاحب کے ہم نے تھوڑی سی چیزیں مطلب پتہ کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک لفظ پوچھوں گا, آپ نے مجھے اس کے متعلق تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ کیا ہے. پہلا لفظ ہے بچپن. واٹ از بچپن؟ بچپن انوسینس ہے بہت ہی. اگر وہ انوسینس نہیں ہے تو بچپن ہی نہیں ہے. کیوں کہ منیر نیازی کہا کرتے تھے, بہت بڑا جملہ ہے اس کا, کہ یہ بندہ پنگھوڑے میں پڑا پڑا بڑا ہو گیا ہے. کیا بات ہے, کیا جملہ ہے, کیا بات ہے. مطلب کہ اس نے سکپ کیا ہے بچپن, اس کو وہ نصیب نہیں ہوا. اب یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کی باتوں میں میکینکس ہیں کہ یہ تو پڑے پڑے پنگھوڑے میں پڑے پڑے بڑا ہو گیا. نہیں ہونا چاہیے, پنگھوڑے سے نکل کے کھیلنا چاہیے. تو منیر صاحب نے یہ بڑی اچھی وضاحت کی. تو بچپن تو ایک انوسینس نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. سر ماں باپ, پیرنٹس, بھائی بہت کچھ ہیں. مطلب یہ کہ اصل بات پتہ کیا ہے کہ ماں باپ کا سم ٹائمز قصور نہیں ہوتا. بچے خاص طور پر لڑکے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لو ہیٹ ریلیشن شپ, اس میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا. میرے کئی دوست ہیں, میں ان کو سمجھاتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ٹرکی ریلیشن شپ ہے جس میں کہ باپ کو سمجھنا, پھر باپ کی مجبوریوں کو سمجھنا, اور پھر یہ کہ اس کے خوابوں کو سمجھنا اولاد کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اب میں چونکہ 3 بچوں کا باپ, تو مجھے پتا ہے کہ کتنا نازک رشتہ ہے, ان کی چیزوں کو کیسے سنبھالنا ہے. تو بہرحال ماں باپ اللہ نصیب کرے, میں تو یہ کہتا ہوں. جن کو نصیب نہیں ہوئے تو وہ تو پھر سوال اور ہے کہ ان کی لائف کس طریقے سے ڈیولپ ہوئی. کیونکہ اصل ڈیولپمنٹ آپ کی آپ کے گھر سے ہے. باپ سخت ہے تو آپ ریئیکشن میں رہو گے, ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ بروکن فیملی ہے جی, تو آپ کے اوپر اور زیادہ اس کی آئے گی. تو یہ بڑا نازک رشتہ ہے. تو جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کے ماں باپ کی آپس میں بھی دوستی, اور پھر اولاد کے ساتھ, یہ آئیڈیل ہے. لیکن ایسا کم ہو رہا ہے, بہت کم ہو رہا ہے, بہت کم ہو رہا ہے. سر محبت کیا ہے؟ محبتیں ہوتی ہیں, محبت نہیں ہوتی. صحیح, چلیں ٹھیک ہے, میں نے تو ایک لفظ کے طور پہ پوچھا. ہاں جی, لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ محبت بار بار ہو سکتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا. کہ آپ کی پہلی محبت کیا وہ تھی یا ایک شائبہ تھا یا خود فریبی تھی. ہم جس کو محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ خود فریبی بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک سایہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی ڈیپتھ ایک سراب ہو سکتی ہے, یک طرفہ ہو سکتی ہے, تو وہ سراب ہے. تو یہ تو مختلف اس کے لیے لفظ ہیں, انفیچویشن ہے, یہ ہے, لائکنگ ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, لیکن میں خیر اس میں نہیں جاتا. لیکن چونکہ آپ کا سوال سیریس ہے تو بات یہ ہے کہ محبت کے بغیر اگر آپ کا دل صرف دھڑکتا ہے, محسوس نہیں کرتا, تو وہ دل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو صاف سی بات ہے. اور جو لوگ سیڈسٹ ہوتے ہیں, سخت جان ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ اس سینے میں دل نہیں ہے, یعنی بیوی کو مارنا, اولاد کو مارنا, یا کوئی اور گھٹیا حرکت, پتھر دل جس کو بولتے ہیں. ہاں جی. تو کیا ہے, اس نے اپنے دل سے کام بھی نہیں لیا, یا اس کو قسمت نے اس جگہ نہیں پہنچایا جہاں اس کا دل محسوس کرنے کی حد میں ہوتا. تو یہ تو محبت تو ایک بڑا بنیادی جذبہ ہے, اور اس سے چیزیں سنورتی ہیں, خراب نہیں ہوتی. اگر آپ خوش ہیں اور کنٹینٹڈ ہیں اور محبت میں سرشار ہیں تو آپ اچھے کام کریں گے, لازمی اچھے کام. کیونکہ آپ سرشار ہیں اس میں, اس خوشی کے اندر ہیں. کوئی چیز بری نہیں کریں گے, نہ کوئی چیز بری لگے گی. کیا بات ہے. سر پیسہ کیا؟ میں اگر اس سٹیج پہ آپ کو بتاؤں نا, یقین کرو یہ غیر اہم. اچھا. لیکن جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں تعلیم کی, اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. آپ کا بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو چاہے آپ پیٹ کاٹیں, کچھ کریں, اس کی وہ
پوری کریں ضرورت, کیونکہ وہ ایک اچھا شہری آپ اس کو بنائیں گے. تو پیسہ اس حد تک کہ آپ کے اندر کمپلیکس پیدا نہ ہو, اس حد تک, اور آپ کے پاس چوری کا پیسہ نہ ہو. یہ میں بالکل کلیئر ہوں, حلال کا پیسہ, بالکل کلیئر ہوں میں کہ چوری کا پیسہ آپ کے بچوں کو بھی راس نہیں آئے گا اور آپ کو تو آئے گا ہی نہیں. تو آپ کر لو گاڑیاں, کر لو محل, ایک دن وہ یہیں پڑے رہ جائیں گے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرانے بزرگ کہہ گئے ہیں, میں نے پریکٹیکلی آنکھوں سے دیکھ کے بات کر رہا ہوں کہ میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں. 50% گھر خالی ہے, بہت بڑے بڑی چاؤ سے بنائے گئے, خالی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اولاد ایک تھی چھوڑ کے چلی گئی, اولاد 2 تھی امریکہ شفٹ ہو گئی, پیچھے پوچھنے کوئی نہیں آتا. باپ انتظار کرتا ہوا مر گیا جس نے اتنی محنت سے اتنی بڑی کوٹھی بنائی, کسی کام ہے. تو یہ پیسہ کوئی چیز نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے. آپ کو ایک موقع ملا ہے زندگی گزارنے کا, آپ کی خوشی کے مومنٹس کیا ہونے چاہیے. خوشی کے مومنٹس یہ ہونے چاہیے کہ 50,000 میں جا کے کھانا کھانا ہے, کیا یہ خوشی کا مومنٹ ہے؟ یا ایک اچھا گیت سننا جس پہ پیسہ ہی نہیں لگ رہا, وہ اچھا مومنٹ ہے؟ یا ایک پینٹنگ دیکھنا یا اپنے گھر لگانا, وہ اچھا ہے؟ یا ایک قلعہ بنا لینا. تو ایک مصری جو مخطوطہ ہے ایجپٹ کا, اس کے میں آپ کو 2 لائنیں سناتا ہوں. جی پلیز. کہ جو اس نے اسی حوالے سے کی. کہتا ہے کہ جو ڈیکوڈ ہوا ہے, یعنی وہاں سے نکلا کچھ 14,000 سال یا اس طرح کی کوئی. وہ کہتا ہے کہ دیوتاؤں کے بعد جو اہل ہنر پیدا ہوئے وہ تختی اور قلم کو اہمیت دیتے تھے, اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا سوائے تحریروں کے. اس لیے کہ ایک کتاب عالی شان مقبرے سے زیادہ اثر رکھتی ہے. یعنی ایک کتاب کا اثر, امپیکٹ عالی شان مقبرے سے زیادہ ہے. تاج محل کا وہ امپیکٹ نہیں جو دیوان غالب کا. کیا بات. یہ بات قدیم ہے, تو اس میں صداقت ہے. کیا بات. تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ دولت اصل حقیقت نہیں ہے, وہ سراب ہے. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا, میں اب اس جگہ پر ہوں کہ میری جتنی ضرورت ہے مجھے اللہ نے اس سے زیادہ دیا, تو اب میں کیا کروں. تو مجھے تو کم بھی دیتا تو میں ٹھیک تھا. لیکن آئی تھنک جس کو زیادہ ملا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ تو ایک انفیریورٹی یا ایک احساس کمتری ہے نا اس میں. اور میں تو پرسنلی یہ کہتا ہوں اصغر صاحب کہ پیسہ ایک ٹول ہے. بیسکلی پیسہ جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ زندگی کے طور طریقے شاید کرتے ہیں, لیکن زندگی نہیں ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ غلط جگہ خرچ ہوگا, آ گیا ہے, تمیز نہیں ہے خرچ کرنے کی. صحیح ہے. چلے جائیں گے لڑکیاں خرید لیں گے, چلے جائیں گے یورپ, اور چلے جائیں گے یو اے اور عیاشی کر کے آ جائیں گے. یہ کیا زندگی ہے؟ اکثر ہوتا ہے نا, پیسہ آ جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا اسپینڈ کہاں. اس کے لیے ذوق چاہیے. میرے پاس اگر اتنا پیسہ ہوگا تو میں وین گوف کی پینٹنگ خریدوں گا, میں بیتھوون کا میوزک خریدوں گا, میں تو بڑے کلاسیکل رائٹرز کی چیزیں دیکھوں گا. صحیح. کیا بات ہے. اور سر آخری کوسچن ہے, اولاد کیا ہے؟ سبحان اللہ کی نعمت ہے. بہت میرا تجربہ بے پناہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا تجربہ ہے. بیٹا 2 بیٹیاں, تینوں خود پڑھے. خود سے مراد کوئی ٹیوشن نہیں, کوئی سفارش نہیں, بس ان کو اچھے انسٹیٹیوشنز دے دیے, آگے ان کا کام. کسی کو نہیں کہا تم رائٹر بنو. ایک سائیکالوجسٹ بن گئی, ایک بن گئی بزنس ویمن, اور ایک بن گیا انجینئر, اور انجینئر پلس مارکیٹنگ. تو تینوں مختلف ہیں, تینوں اپنے شعبے میں. صحیح. لیکن یہ بات درست ہے کہ اولاد آزمائش ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اس پر تھوڑا الیبریٹ کریں گے کہ کیا کیوں کہتے ہیں؟ بالکل ہوتی ہے. اس کے لیے کہ اگر آپ میں تو روز ڈیل کرتا ہوں, میں تو جس یونیورسٹی میں 40,000 اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں تو پیرنٹس کو بلاتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے
کہ گھر گھر میں کیا کیا پرابلم ہے. سمپل سی بات ہے. تو وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایکسپلین, تو وہ یہ ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دی اور اس کے بعد بچہ بگڑ گیا ہے. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ توجہ آپ نے نہیں دی. تو آزمائش تو بن گیا نا وہ, کہ تھانے میں پڑا ہوا ہے اور آپ جا کے اس کی ضمانت کر رہے. آزمائش ہو گیا نا. آپ نے گاڑی دے دی اس کو 11 سال والے کو, اس نے 6 قتل کر دیے, گاڑی چڑھا دی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ہو رہا ہے سوسائٹی, یہ ہوا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور وہ بچہ, اس کو جب آپ ملیں گے تو اس کی ابھی مونچھیں نہیں پھوٹی, وہ اس وقت جیل میں ہے. جوینائل وہ جو جیل ہوتی ہے اس میں ہے. وہ کہتا ہے جی مجھ سے 6 قتل ہوئے, میرے گاڑی کس نے دی تھی؟ وہ اولاد آزمائش تو بن گئی ہے. یا جنہوں نے قتل کیے راولپنڈی اسلام آباد میں اولادیں ہیں نا, امیر لوگوں کی بن گئی نا آزمائشیں. لیکن کیوں بنی؟ اس میں آپ کا بنیادی رول ہے, آپ کی تربیت کا, آپ کی لک آفٹر کا, آپ کی ان سے دوستی کا, یہ بنیادی رول ہے. تو اگر یہ نہیں ہوگا تو بڑے بڑے اینکرز کی اولادیں سڑک پہ بھیک مانگ رہی ہیں. یہ بھی ہم نے اسی فیس بک پہ دیکھا ہے, میں نے کہیں سے کوئی تحقیق نہیں کی. تو یہ آزمائش ہے. سر مجھے بتائیے آپ کی اپنی شادی کب ہوئی تھی؟ میں 26 تھا میری ایج ہے. اچھا جی. تو 26 میں سروس میں تھا, ظاہر ہے کہ 4 سال 5 سال کر چکا تھا, 6 سال. تو کوئی 60s میں کہیں آپ کی؟ نہیں, میری 79 میں. اچھا 78 سمتھنگ 79 میں. فرزانہ بھابی سے میری اپنی بھی ملاقات ہے, بہت ہی نفیس اور بڑی دھیمی اور بڑی, ان کی بہت جلدی ڈیتھ ہو گئی. بس یار وہ ایکسیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں میں, کیونکہ ایک معمولی آپریشن کے اندر میو ہسپتال کے ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آئی یا قدرتی کوئی بات ہوئی, تو وہ ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا آپریشن جب تک پوری چیزیں کلیئر نہیں ہوتا ہے نا, جی انویسٹیگیٹ ہو جائے تو بس وہ اسی میں جھٹکا ہی سمجھو. اس کے بعد کیونکہ بہت مطلب ان کی بھی بہت ینگ سی ایج تھی. اچھا آپ نے اس کے بعد شادی بھی نہیں کی؟ نہیں میں نے کی. آپ نے کی اس کے بعد؟ اچھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا, کیونکہ ہماری ملاقات اس وقت تھی, اس وقت شاید آپ کی نہیں ہوئی تھی جب میں آپ سے ملا. میں اس کے 3 سال بعد, کیونکہ میری دونوں بیٹیاں, اچھا جی, بیٹا تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا, ٹھیک ہے جی, چلو وہ تھوڑا سا سنبھل سکتا تھا, اگرچہ اس کو بھی سنبھالا اسی نے, میری دوسری وائف. اچھا جی. کیونکہ باقی تو چھوٹی تھی, ایک تو پہلی کلاس میں تھی, دوسری جو تھی دوسری تیسری کلاس میں تھی. اچھا, تو ظاہر ہے انہیں ماں کی ضرورت تھی, اور مجھے بھی ضرورت تھی کہ میں ان کو لک آفٹر کیسے کروں. تو وہ پھر شکر الحمدللہ پروفیسر ہیں اور کینیڈ کالج. اچھا جی. تو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. ڈاکٹر شیبہ عالم خود رائٹر ہیں. اچھا. اور خود فیسٹیول کرتی ہیں, فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کی اونر ہیں. اچھا. ہاں اچھا اونر ہیں. کہاں سے بلانگ کرتی ہیں وہ؟ ان کا تعلق تو تھا پیچھے لکھنؤ سے. اچھا. ان کا فیملی. اچھا جی. لیکن وہ پیدا یہاں پہ یہیں پر پاکستان میں. اچھا جی. اچھا. تو آپ ان کو مطلب پروپوز کیا نہیں, لیکن آپ جانتے ہیں ان کو فیلڈ کے حوالے سے ہی تھے یا ان کے کام کے حوالے سے؟ شی واز لیکچرر ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا جی. ہاں, تو اس پہ ہماری ملاقات ہوئی اور بات ہوئی, تو اسی کو آگے بڑھایا, اور فیملی ٹو فیملی. اچھا, ماشاء اللہ. تو ابھی آپ کے ساتھ وہ مطلب ابھی آپ اور وہ رہتے ہیں اکٹھے؟ جی ماشاء اللہ. ظاہر آپ کی جو جی ہاں ہم دونوں ہیں, بلکہ بچے تینوں باہر ہیں نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, تو آپ مطلب کوئی تنہائی وہ تو نہیں, ہم دونوں اکٹھے. اصل میں ہمارے ذوق ایک جیسے ہیں نا, ہمارا کام بھی ایک جیسے ہے نا. سر کیا بلیسنگ ہوتی ہے نا کہ پارٹنر آپ کو وہ مل جائے جو ہم آہنگی ہو, جیسے ادھر وہ پڑھا رہی ہیں تو ادھر میں پڑھا رہا ہوں, تو مل جل. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اچھا سر, ایک اور بات مجھے بتائیے کہ ابھی 2014 جنوری میں آپ کے ساتھ ایک اسالٹ ہوا تھا. جی, وہ ذرا واقعہ بتائیے, آپ کو کچھ حملہ کیا؟ ایکچولی یار ایک ویو تھی جس میں لاہور میں 14 مرڈر ہوا. اچھا جی. یہ کہہ لیں کہ 90s کے بعد اس میں میرے بھی 2 دوست, ایک تو شاگرد تھا میرا ڈاکٹر حیدر, گورنمنٹ کالج سے میرا تھا, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی 14 تو مرڈر ہو گئے. 2 سروائیور ہیں, ایک رضا رومی اور ایک میں. رضا رومی ایکسپریس میں تھے جی, وہ پروگرام کر کے آ رہے تھے, تو نیچے ہی ان پہ اٹیک. ٹھیک ہے جی. تو وہ ان کا ڈرائیور
اس میں مارا گیا، تو وہ اللہ نے ان کو بچایا، تو امریکہ شفٹ ہو گیا. اچھا. لیکن میں نہیں شفٹ ہوا، مجھے آفر تھی. میں نے کہا میں نے جا کے کیا کرنا ہے یار، کیا بچانا ہے جان کو، اللہ نے اب بچا لیا تو وہ ہمیشہ ہی بچائے گا. بالکل صحیح. تو وہ خیر وہ بعد میں کیا ہوا کہ وہ گینگ سارا پکڑا گیا اور اس کی پوری تفصیل موجود ہے اور سب پکڑے. تو اس کے بعد شکر الحمدللہ لاہور میں امن ہے، لاہور میں اس طرح کے کیسز نہیں ہے. تو اس میں مطلب گورنمنٹ نے ایک پورا ایک وہ بالکل اپنا رول پلے کیا. صحیح ہے. اچھا سر جی، اب مجھے یہ بتائیے کہ بنیادی طور پہ موت جو ہے، آپ ایک مصنف بھی ہیں، آپ ظاہر ہے آپ دماغ سے سوچتے ہیں. میں یہاں پہ جو سیلیبریٹیز یا جو بھی بڑے لوگ آتے ہیں ان سے میں اس لیے سوال پوچھتا ہوں کیونکہ ہم سب کا ایک الگ تجزیہ ہے موت کو لے کے. وہ جیسے ہاتھ کی فنگر پرنٹس الگ ہیں نا، اسی طرح وہ ہے. اصغر ندیم سید کے نزدیک موت کیا؟ میرے والد موت سے بہت ڈرتے تھے، ایک بار بھی ہاسپٹل نہیں گئے. شکر ہے. اور جب گئے ہیں دنیا سے تو جسٹ 1 سیکنڈ آرام سے بستر پہ لیٹے ہیں، نیکسٹ مومنٹ ہی واز ناٹ دیئر. یعنی گویا کہ ڈرتے تھے، اللہ نے ان کو اس خوف سے بچایا کہ بھائی میں تجھے لے جاؤں گا، تو گھبرانا. تو یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں میں تو ایک اس میں سے نکلا ہوں، میں اس لمحے نہیں تھا لیکن پھر میں ہوں. تو اس کے بعد تو پھر آپ کا کفران نعمت ہے اگر آپ زندگی کو کچھ نہیں سمجھتے. اور میرا خیال ہے کہ وہ اسالٹ سے جو آپ بچ گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذمہ کچھ کام ہیں ابھی، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے. تو آپ کے خیال سے موت خوف زدہ کرنے والی چیز نہیں ہے؟ دیکھیں جی، پہلی چیز ہے، ایک چیز حقیقت ہے، غالب نے موت پہ جو بنیادی سوال اٹھائے تو وہی ہیں کہ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے سارا کچھ، تو اس سے پہلے یہ سب ختم نہیں ہوگا، اسی پہ ہوگا. تو خیر میں دیکھیے اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ جی موت جو ہے بس آئے گی تو میں. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. ہمارے دوست ہمارے ہاتھوں سے گئے ہیں تو ظاہر ہے ہم کون ہیں، سمپل سی بات ہے نا. سر یہ جو آپ نے تیاری کی بات کی ہے، مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ ایک انسان جو موت سے پریپیئر کرے اپنے آپ کو، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اطمینان ہو کہ اللہ نے جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا، یہ سب میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. جی تو وہ میں نے کیا، جو آپ کے ذمہ کام تھے وہ میں نے پرفارم کیا. ٹھیک ہے. اس نے مجھے ٹیلنٹ دیا، میں نے اس سے کام لیا. ٹھیک ہے، اس نے مجھے عادتیں دی تھیں، کچھ اچھی چیزیں دی تھیں، میں نے اس کو پرفارم کیا. ٹھیک ہے جی. تو اب میں مطمئن ہوں کہ بھائی مجھ سے کوئی کوتاہیاں تو ہوئی ہیں ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو میرے بنیادی فرائض تھے اس میں کچھ نہیں، اس میں کوئی. صحیح ہے. تو یہ جو سیٹسفیکشن ہے، یہ بیسکلی جی. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ جن کے اندر یہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں؟ ایک تو مشکلات ہو جاتی ہیں، دوسرا وہ ریئلائز بھی نہیں کر سکتے اس حقیقت کو. اس حقیقت کو پانا لٹریچر کا بندہ پا سکتا ہے کہ جیسے کافکا نے جب ایک لائن لکھی تو وہ آئیکونک لائن بن گئی، وہ پوری فلسفی بن گئی. صحیح. میٹامورفسس، جی جو اس کی پہلی لائن ہے کہ میں ایک رات اپنے بستر پہ انسان کی طرح سویا، صبح میں کیکڑے کی طرح جاگا. یعنی راتوں رات میں میرا میٹامورفسس ہو گیا. کیا بات ہے. تو میں کیڑا مکوڑے کی شکل میں رہ گیا. تو اب یہ جو پروسیس ہے انسان کا کیڑے مکوڑے میں تبدیل ہونا، یہ تو چلا آ رہا ہے. تو اب ایسا انسان اگر کوئی ہے تو وہ تو پھر انسان نہیں ہے. تو اس لیے اس نے ہمیں بتا دیا کہ انسان تب انسان ہے جب وہ انسانیت کی ساری رسمیں پوری کرے تو وہ انسان ہے، تب وہ انسان. ورنہ تو ڈرتا رہے گا. محض لفظ بول دینا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، that's not enough. وہ ثابت کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. سر آپ کا اپنا کنیکشن کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بتایا نہیں جا سکتا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جی
کہ یہ جتنی زندگی کے واقعات ہیں ان کا مانیٹر کرنے والا تو وہ تھا. ظاہر ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بتانا بھی ضروری ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے جی اس میں میں نے کسی چیز میں اپلائی نہیں کیا. اچھا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپلائی کرتے ہیں کہ محترم جناب میں حاضر ہوں, مجھے نوکری دی جائے. کوئی چیز ایسی نہیں. اب آپ پوچھیں گے پھر تو ملازمت کیسے ہو گئی؟ میرے دوست نے فارم فل کیا, میں نے کیا ہی نہیں. یعنی میں نے خواہش ہی نہیں کی کسی چیز کی. میں 6 یونیورسٹیوں میں گیا, انہوں نے بلایا. میں نے پی ٹی وی کے لیے ڈرامہ لکھا, انہوں نے بلایا. میں سارے واقعات دیکھتا ہوں, کہیں پر میں ہاتھ پھیلا کے کہیں نہیں کیا. انبلیویبل ہے یہ بات. جو ملا ہے ادھر سے مل گیا ہے. کسی کو, اور اگر میں نے کسی کو کہا ہے یار ذرا یہ دیکھنا میرا, تو وہ نہیں ہوا کام. اچھا وہ نہیں ہوا. اچھا. حالانکہ میں ڈیزرو کرتا تو نہیں ہوا. صحیح. اللہ ناراض. مطلب جہاں آپ کی خواہش تھی وہ نہیں ہوا. نہیں ہوا. اور بے خواہش جو چیزیں تھیں وہ آپ کی. میں نے اگر آپ سے کہا کہ یار مجھے اپنے آفس میں نوکری دے دو تو یہ نہیں ہوگی. حالانکہ میں لے سکتا ہوں لیکن نہیں ہوگی. اس کو پسند نہیں. تو رشتہ تو بڑا. تو وہ بیسکلی ہی از دی الٹیمیٹ اسکرپٹ رائٹر نا. بیسکلی یہ انہی کی کہانی پہ ہم کردار ہے نا. مجھے آگے بڑا وہی چلا رہا ہے. کیا بات ہے سر. ان دی اینڈ مجھے بتائیے کوئی ہماری یوتھ کو, ہمارے ورلڈ کو کوئی میسج, اور خاص طور پہ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عسکر ندیم سید صاحب اگر کچھ ایڈوائس دے سکیں, کچھ میسج دے سکیں جس سے تھوڑا سدھار پیدا ہو سکے. مشکل ہے یہ, کیونکہ اس وقت کی جو جنریشن ہے وہ بیچاری بہت سے کیوس میں ہے, بہت سارے ایشوز میں ہے. میں چونکہ براہ راست اس نسل سے متعلق ہوں, کیونکہ میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں. مختلف گھروں کے بچے وہاں ہیں, بچیاں وہاں ہیں, تو میں تو روز ان کو دیکھ رہا ہوں. پھر وہ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو پہلا میرا احساس یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے. یعنی ان کو ٹھیک پڑھایا ہی نہیں جا رہا. یونیورسٹیاں وہ رول پلے ہی نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے. آپ نے انجینئرنگ والے کو انجینئر پہ رکھ دیا, ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہ رکھ دیا, بزنس والے بزنس پہ رکھ دیا. ان کی بنیادی صلاحیتوں کی تربیت ہی نہیں کی. وہ کیا ہے؟ شاعری پڑھنا, کہانی پڑھنا, وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہیں وہ ہم نے ان کو نہیں دی. تو وہ بیچارہ محروم ہے, احساس سے محروم. ہم نے اس کو اسکل دے دیا ہے, ہم نے اس کو کریٹیوٹی یا اس کو جو ایک بنیادی احساس ہے, ایک ٹائٹل دے دیا نا بیسکلی, تو کہ تم یہ ہو, اس میں محدود کر. اس نے اپنے آپ کو کھوجا ہی نہیں. یہ اصل بات. تو کھوجنا جو ہے وہ امپورٹنٹ. تو علم جو ہے, علم کیا, علم کی حقیقت کیا, جیسی جس کے گمان میں آئی. علم کی تو کوئی حقیقت نہیں. جتنا آپ اس کی طرف جاؤ گے وہ آگے بڑھے گا. اٹس اے ٹنل کو عبور کرو گے, اگلی ٹنل ہے. تو علم کی کوئی انت نہیں. علم کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. علم جستجو کا نام ہے بس, اور لامحدود ہے. لامحدود ہے, وہ آپ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور جو لوگ پہنچے بھی ہیں, میں نے ان کو سنا ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم ایک قطرہ, وہی ادھورے. جستجو, علم صرف جستجو ہے, منزل نہیں. پکی بات ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو جین زی ہے, جو نئے بچے ہیں, یہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اسٹڈیز کے علاوہ جو ہے اس میں بھی کھوجیں اور دلچسپیاں لیں. سپورٹس ہے, لٹریچر ہے, فلم ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی ٹریول ہے, سیلف اسیسمنٹ ہے, سیلف کانفیڈنس ہے, ساری چیزیں آتی ہیں. صحیح ہے. دوستیاں ہیں, مجھے دوستوں نے بنایا, یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ بھی دوستیاں, کنیکشن. اور وہ دوستیاں فیس بک فرینڈز نہیں ہیں, نہیں, وہ ریئل لائف کنیکشنز ہیں. ہیومن کنیکشن کیونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے نا اس میں. اور مل کے بیٹھیں, ڈائلاگ کریں, دوستیاں نبھائیں, تو یہ پروسیس ہے. صحیح ہے, کیونکہ اے آئی سے اب وہ کیونکہ ہو گئے ہیں متعارف, تو اب وہ سمجھتے ہیں شاید اے آئی ان کو سروائیو کروا دے گی. ایسا نہیں ہے, وہ ان کو ڈرائی کر دے گی. نہیں, ڈرائی کے علاوہ وہ ہیومن نہیں ہے. they need human experience. ہیومن ایکسپیرینس کا کوئی نئے بدل نہیں. مثلا میں ایک ریل گاڑی میں جا رہا ہوں کراچی, ٹرین کا سفر, وہ
وہ میرا ایکسپیرینس ہے, ہیومن ایکسپیرینس ہے. تو یہ نہیں کہ میں انٹرنیٹ پہ کراچی کی تصویریں دیکھ رہا ہوں, یہ تو کوئی ایکسپیرینس نہیں. اور کسی دوسرے کے ایکسپیرینس کی تصویریں دیکھ کے سوچنا کہ ہم نے بھی وہ کر لیا, یہ نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی کوتاہی ہو رہی ہے ہمارے سے, اور وہ میں اپنے بچوں میں تھوڑا اس کا وہ کرنا چاہیے. اصغر صاحب, نشست بہت چھوٹی تھی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں بڑا مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک لطف, تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے, میں کہتا ہوں سیکھنے کا جو موقع ہے. آپ جیسے اساتذہ جو ہیں, میں تو خوش قسمت سمجھتا ہوں ان بچوں کو جن کو آپ پڑھاتے ہیں, جو آپ کی صحبت میں رہتے ہیں. ہم نے بھی آپ سے کچھ سیکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ٹائم تھوڑا ڈفرینٹ تھا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی زندگی دے. آپ نے بہت بہت اچھا کام کیا ہے ہمارے لیے, ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اور اسی وجہ سے ہم آپ کی محبت ہم آپ سے کرتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ آپ نے ایک روحانی باپ کا رول نبھایا ہے. آپ پوری نیشن کو جو ہے نا, آپ ان کے ساتھ, آپ جیسے اور رائٹرز بھی, لیکن میں کہتا ہوں آپ ہی ایک اب واحد شاید ان جنریشن میں سے انسان رہ گئے ہیں جن کے ساتھ ہم منسلک ہیں ابھی تک. تو بس میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ تھوڑا سا جو آج کل کے بچے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ کچھ اپنے کام کے تھرو کچھ ایسا ان کی لنگو میں, میں کہتا ہوں آپ سے بہتر یہ لنگو کوئی نہیں جانتا, کیونکہ آپ تو ان بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ساری اس میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا شاید آپ کو ان کی لنگو میں آ کر کچھ تھوڑا سا ان کو ایسا کنٹریبیوشن اپنے پروجیکٹس کے تھرو دیں, کیونکہ یہ بچے تھوڑا سا ویژول ہیں, یہ ویژول سمجھتے ہیں زیادہ, تو کیونکہ ان کو کتابوں سے کوئی اس طرح کا شغف نہیں ہے نا, تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں باقی آپ نے ایک بھرپور زندگی جی ہے, اور اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ ڈائلاگ اچھا تبھی ہوتا ہے جب دونوں کا آپس میں ایک ریپو ملتا ہے, جی, ایک ذہنی طور پر دونوں ایک ہوتے ہیں. جی, جی. تو پہلی بات تو یہ کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کی, کیونکہ وہ بات میں جو کرنا چاہتا تھا وہ کی میں نے. جی, جی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا کہ ان کی لینگویج میں, بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں پچھلے 5 سال سے NCA کے جو بچے ہیں نا, جی, جو فائنل پروجیکٹ بناتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے, آپ تو خود پڑھ کے ہیں, جی, تو ان پروجیکٹس میں ان کا گائیڈ ہوں. اچھا. پہلا جو سٹیپ ہے جو تھیورائزیشن کا ہے وہ میں پڑھا رہا ہوں. اچھا, جی. اور آج سے نہیں پڑھا رہا, 5-6 سال سے اس بیچ کو, وہ 20 بچوں کا بیچ ہوتا, 25 کا ہوتا, ان سے ان کا تھیسس ورک پورے کا پورا آئیڈیا, پچنگ کیا ہے, سٹوری لائن کیا ہے, ژانرا کیا ہے, ان سارے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. تو میں ان کی سنتا ہوں, میں نہیں کہتا یوں کرو, نو, وہ جیسے آتے ہیں را, میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا, بہت اچھا. سائیکولوجیکل تھرلر ہے, ایڈونچر ہے, یا سوشل ایشو ہے, صرف اتنا کرتا ہوں کہ اس کو ایکسپلور کرو, یا اس کو کنیکٹ کرو ریفرنس میں کہ کون سی فلمیں دیکھی ہیں, تو ان کو دیکھو زیادہ, تاکہ آپ اپنی اس چیز کو بنا سکو. تو وہ انشاءاللہ. سر اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ کی فیملی, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. ہم سب آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, صحت دے, اور آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت امپورٹنٹ آدمی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں میری لیے آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ روبرو بیٹھ کے تھوڑا سا یہ وقت میں نے وہ کیا, اور اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. Pleasure is mine. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.